بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایران اسرائیل پر براہ راست حملہ کرے گا؟ یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں آج کے پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ اسرائیل کی طرف سے ملک شام میں ایرانی سفارت خانہ پر حملہ کے بعد دنیا بھر میں اس خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے بدلہ لینے کا بیان دے دیا ہے، اس لیے کسی وقت بھی ایران اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ تاہم موجودہ زمینی حقائق اس قسم کی صورتحال کو بظاہر سپورٹ کرتے نظر نہیں آ رہے، اور ایسا منظرنامہ ابھرتا نہیں لگ رہا کہ ایران براہ راست اسرائیل پر حملہ کر سکے۔ اس نقطہ نظر کے بارے میں چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ شام میں ایران کے سفارت خانہ پر ایران پر حملہ تصور کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ تاہم اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ قطعاً نہیں بتلایا کہ ایران کی طرف سے یہ حملہ کب کیا جائے گا، کیا ایران کی سرزمین سے کیا جائے گا، اور یہ کہ یہ حملہ کس قسم کا ہوگا۔ دوسری طرف اس بیان کے جواب میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ اگر اسرائیل پر حملہ ایران کی سرزمین سے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر اسرائیل پر حملہ ایران کی سرزمین سے کیا گیا تو پھر اسرائیل بھی ایران کی سرزمین پر حملہ کر دے گا۔ اس وقت ایران اور اسرائیل پر فائٹر جیٹ سے حملہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے لیے ایک طرف کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ 2000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور اسی طرح پھر اگر طیاروں کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے تو آنے جانے کا کل سفر 4000 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے۔ اب نہ تو ایران کے پاس اور نہ ہی اسرائیل کے پاس ایسے کوئی فائٹر جیٹ موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے ملک پر حملہ کر کے اسی فیول ٹینک جو ان میں بلٹ ان فیول ٹینک ہوتا ہے جہازوں میں، واپس اپنے ملک تک پہنچ سکیں۔ دونوں ممالک کو فضا میں ری فیولنگ کی سہولت درکار ہوگی اگر وہ فائٹر جیٹ کے ذریعے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، اور ری فیولنگ کی سہولت اس وقت دونوں ممالک میں موجود نہیں ہے۔ یہ سہولت امریکہ کے پاس موجود ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو 4 KC-46A ری فیول ٹینکر دینے کا سودا کر رکھا ہے۔ تاہم یہ جو ٹینکر ہے، پہلا ٹینکر جو اسرائیل کو ہے، وہ سال 2025 سے پہلے نہیں مل سکتا، اور پھر اگر یہ مل بھی جاتا ہے تو اسرائیل کے فضائی عملہ کو اس کی ٹریننگ بھی حاصل کرنا پڑے گی۔ اس کا اب صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ اس وقت اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی سرزمین سے صرف بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے حملہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت ایران کا سجیل بیلسٹک میزائل 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، اور اگر اس سجیل بیلسٹک میزائل کو ایران سے فائر کیا جاتا ہے تو وہ 12 منٹ سے کم عرصہ میں اسرائیل پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ایران کے پاس اس وقت سجیل کے ساتھ ساتھ 8 اور قسم کے بھی بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو کہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر ایران کے سپریم لیڈر کے بیان کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے بر وقت ایران کو کی جانے والی تنبیہ کی روشنی میں جو صورتحال ابھری ہے اس کا اگر گہرائی میں جائزہ لیا جائے تو یہی لگتا ہے کہ ایران اپنی سرزمین سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کے ذریعے حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس صورتحال میں ایران کو پھر ہر زاویے سے بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ایریے میں بھی وہ جو خطہ ہے اس میں اس کی جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا امریکہ بھی اس جنگ میں کود سکتا ہے، اور تیسرا بہرحال اسرائیل کے پاس جو فضائی قوت ہے یا جو میزائلوں کی قوت ہے ہٹ کرنے کی وہ بہت زیادہ ہے،
اور ایران ایک بڑا ملک ہے اور اس کے مختلف ٹارگٹس ہیں جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ جو ایک صورتحال سامنے ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے جو کہ حماس، حزب اللہ یا دوسری صورتوں میں موجود ہے، ہوتی وغیرہ، ان کے ذریعے اسرائیل کو جواب ضرور دے گا۔ اور چونکہ براستہ مسقط امریکہ اور ایران میں ایک بیک ڈور چینل بھی چل رہا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ ایران امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو یہ پیغام بھی دے دے کہ وہ ایرانی پراکسیز کے حملہ کے جواب میں زیادہ رد عمل نہ دکھلائے، کیونکہ یہ جو حملہ کرنا ہے اسرائیل پر، یہ بہرحال اس وقت ایران کی عزت کا سوال ہے اور یہ وہ کرے گا۔ جیسے ناظرین آپ کو یاد ہو کہ جب ایران نے پاکستان پہ ایک میزائل داغا تھا تو پھر دونوں ممالک میں جو ہاٹ لائن پہ گفتگو ہوئی تھی تو اس کا لب لباب بھی یہی تھا کہ ہماری عزت کا، پاکستان والوں نے کہا تھا یہ ہماری عزت کا سوال ہے اور ہمیں یہ حملہ کرنا ہے۔ بہرحال آپ یہ بتا سکتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ حملہ کس جگہ کریں اور آپ پھر اس حملے کے جواب میں ریٹیلیٹ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی بھی کچھ لیکڈ انفارمیشنز ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست اس وقت رابطہ میں ہے وایا مسقط، اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ شام کے سفارت خانے کا بدلہ لینے کے لیے ایرانی پراکسیز اسرائیل پر کسی سائڈ سے بھی حملہ کرتی ہیں تو اس کے بارے میں رد عمل نہ دکھلایا جائے، یا اگر دکھلایا جائے تو کوئی زیادہ رد عمل نہ ہو۔ تو یہ ایسی صورتحال بن رہی ہے جس سے صاف لگ رہا ہے زمینی حقائق کی روشنی میں کہ ایران جو ہے وہ براہ راست اسرائیل پر اپنی سرزمین سے بیلسٹک میزائل کے ذریعے حملہ نہیں کرتا ہوا نظر آتا۔ اس کے علاوہ دو مزید اہم نکات بھی آپ کی اطلاع کے لیے پیش خدمت ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے نکاراگوا کی طرف سے جرمنی کے خلاف دائر کیے گئے مقدمہ میں جرمنی کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ تاہم سب سے بڑی حیرانی والی بات جو سامنے آ رہی ہے کہ جرمنی کے علاوہ دنیا بھر میں اس خبر کو میڈیا نے دبا دیا ہے، اس لیے یہ خبر عام میڈیا میں یا عام چینلز پہ سننے میں نہیں آ رہی، البتہ سوشل میڈیا پر تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو خبر ہے جس کو دبا دیا گیا وہ یہ ہے کہ یو کے رہنے والے کچھ فلسطینی ڈاکٹرز ہیں جو کہ فلسطین سے متعلق ایک کانفرنس ہو رہی تھی برلن جرمنی میں، اور اس میں شرکت کے لیے وہ پہنچے تھے، وہ یو کے میں رہتے ہیں۔ تو ان کو برلن ایئرپورٹ سے داخلہ کی اجازت نہیں دی گئی اور واپسی فلائٹ پر ان کو یو کے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کو بھی کوئی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا، تاہم سوشل میڈیا پر یہ خبر موجود ہے اور ویڈیو بھی اس کے بارے میں کسی نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اب جرمنی جیسا ملک جس کی دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پاسداری کے لحاظ سے بہت بڑی عزت ہے، اس کے رویہ کی بہرحال سمجھ نہیں آئی کہ اس نے یہ دونوں معاملات میں یہ خبر کو دبانے والا جو رویہ یہ کیوں اپنایا ہے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔